اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا، اللہ اس کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اس انسان کے اندر مختلف جذبات اور کیفیات رکھی ہیں، اور اسلام نے کبھی اس بات کا تقاضا انسان سے نہیں کیا کہ انسان ان جذبات کو اپنے اندر سے بالکل ختم کر دے، بلکہ قرآن و حدیث اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں ان جذبات کو قرآن اور حدیث کے مطابق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ جب تک انسان ان جذبات اور کیفیات کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ادا کرے گا، اس وقت تک یہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی میں بھی انشاءاللہ اسے کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دو بنیادی چیزوں سے مرکب کیا جو کہ ہر شخص جانتا ہے، ہر ذی شعور آدمی اس سے واقف ہے کہ ایک انسان کا ظاہری جسم ہے اور ایک انسان کے اندر اس کی روح ہے۔ جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اب اس کا جسم وہیں اسی طرح پڑا ہوا ہے، اس کے اعضاء اسی طرح موجود ہیں، لیکن کوئی شخص اب ایسے آدمی کو انسان کہنے پر بھی تیار نہیں ہے، بلکہ پوچھا جاتا ہے کہ جناب میت کہاں رکھی ہے۔ یہ نہیں پوچھا جاتا کہ فلاں صاحب کہاں تشریف رکھتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان صرف اس جسم کا، اس گوشت پوست کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کوئی ایک چیز ہے، روح، جس کے نکلنے کی وجہ سے آج ہم ایسے شخص کو انسان ماننے پر تیار نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو روح کا بھی خالق ہے، اس جسمانی ساخت کا بھی خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کی غذا بھی پیدا فرمائی۔ اس جسم کے اندر اگر سارے اعضاء متناسب ہوں تو ہم کہتے ہیں یہ جسم بڑا خوبصورت ہے۔ اگر اعضاء کے اندر کہیں کمی بیشی آ جائے تو جسم کی خوبصورتی میں بہت فرق پڑتا ہے۔ اسی طریق پر انسان کی روح کے اندر بھی خوبصورتی ہوتی ہے۔ اگر اس روح کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہم اس روح کے تقاضوں کو ادا کریں تو انشاءاللہ اس کے اندر بہت ہی کامیابی ہمیں دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس انسان کے اندر اللہ نے مختلف جذبات رکھے ہیں، مختلف کیفیات ہیں۔ اللہ چونکہ خالق ہے، اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا پتہ، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس روح کی واشنگ کے لیے، آپ کہہ لیجئے اس روح کی پاکیزگی کے لیے ایک پروسیس مقرر کیا ہے شروع سے، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں نہیں۔ اسی چیز کا ذکر شروع میں جو میں نے آیت تلاوت کی سورہ بقرہ کی، اس کے اندر ہے۔ اگر آپ ان آیات پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، صرف اتنا نہیں کہا، بلکہ آگے فرمایا کہ اے ایمان والو، روزے تم پر تو فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ کوئی تمہارے اوپر بوجھ نہیں ہے۔ انسان کی ایک فطرت ہے، ہم صبح و شام دیکھتے ہیں کہ اگر انسان کے اوپر کوئی تکلیف آئے، خدا نخواستہ، لیکن اگر وہ تکلیف انسان کی صرف ذات کے اوپر ہو، انفرادی طور پر ہو، اس شخص کو اس تکلیف کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ تکلیف ایک عمومی صورت اختیار کر لے، اللہ معاف فرمائے، جیسا کہ آج کل بھی چل رہا ہے، تو اس کی کیفیت تکلیف کی بہت حد تک کم ہو جاتی ہے۔ انسان کہتا ہے یہ تو ہر دوسرے شخص کو ہے، اگر میرے ساتھ ہو گیا تو کون سی ایسی بات۔ تو اس آیت پہ بھی اگر آپ اس حوالے سے غور کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے ان لوگوں پر بھی فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان روزوں کے فرض کرنے کا مقصد خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی آ گئی، اللہ تمہیں بھوکا پیاسا اس لیے رکھنا چاہتا ہے،
یا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کو اپنے حوالے سے کوئی اس چیز کی ضرورت ہے؟ نہ، قرآن نے اس کا مقصد بیان فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے تمہارے ہی فائدے کے لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ جو 11 مہینے تم نے ان جذبات کو اس مادی دنیا کے اندر مختلف مقامات پر ان کو بے راہ روی کا شکار کیا ہے، ان جذبات کو اعتدال پہ لانے کے لیے، تقوی کی کیفیت دل میں پیدا کرنے کے لیے یہ روزے تم پر فرض کیے گئے۔ پھر آگے آیت کا جملہ ہے ایام معدودات، کہ یہ روزے کوئی بہت لمبا چوڑا کام نہیں ہے کہ تم نے مسلسل مہینوں تک رکھتے چلے جانے ہیں۔ قرآن نے کہا چند گنتی کے دن ہیں، اور ان گنتی کے دنوں میں بھی انسان ہے، انسان کے ساتھ بیماریاں لگی ہوئی ہیں، انسان کے ساتھ مختلف ضروریات لگی ہیں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے، مریض ہے، سفر میں ہے اور کوئی عارضہ لاحق ہے تو کوئی حرج نہیں، قرآن نے ساری اس کے آگے تفصیل بیان کی۔ اگر بیماری ہے تو دیگر جو ایام ہیں اس میں ان روزوں کی قضا کر لی جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت پیار بھرے انداز میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم پر پہلی بات تو روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ صرف آپشنلی نہیں ہے، لازمی ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہ ان روزوں کی فرضیت کا بنیادی مقصد یہ ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اب تقوی کیا چیز ہے اور یہ روزے کے ذریعے کیسے پیدا ہوگا؟ مشہور واقعہ آپ نے یقیناً پہلے سن رکھا ہوگا کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اقرأہم بالقرآن، بہترین قرآن پڑھنے والے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تقوی کے حوالے سے کہ جی تقوی کیا چیز ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جناب آپ کو کبھی کسی خاردار راستے سے، کانٹوں بھرے راستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا؟ حضرت عمر فاروق نے جواب دیا بالکل ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ اچھا جب آپ اس خاردار راستے سے، پگڈنڈی سے گزرے تھے تو کیسے گزرے تھے؟ انہوں نے جواب دیا جو ہمارے ذہنوں میں بھی ہے کہ جناب بالکل اپنے آپ کو سمیٹ کر، لباس کو سمیٹ کر، جسم کو سمیٹ کر، بالکل پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہوئے بچتے بچاتے گزر گیا۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بس یہی تقوی ہے۔ اب اس کا مفہوم ظاہری بات ہے یہ تو نہیں ہے کہ ہم صبح و شام پگڈنڈی کے 2 چکر لگا لیں اور نعرے لگانے شروع کر دیں ہم بڑے متقی بن گئے، یہ مطلب تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس دنیا میں بھیجا ہے، اس دنیا کے اندر انسان اپنے نفس کو، اپنے ظاہری اعضاء کو ہر قدم پر یہ جو گناہ کی آلائشیں ہیں ان گناہوں سے بچا کر قبر تک لے جائے۔ اس طریق پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر زندگی گزارنا، اس کو آسان لفظوں میں تقوی کہا جاتا ہے۔ اور آپ غور کیجئے تقوی کا جب ہم ترجمہ اردو زبان میں عام طور پر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی تقوی کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگاری، پرہیز کرنا۔ اب آپ دیکھیے پرہیز کسے کہتے ہیں؟ آپ غور کیجئے پرہیز کے اندر کرنے والا کام نہیں ہوتا، پرہیز کے اندر نہ کرنے والا کام ہے۔ پرہیز کہتے ہیں بچنے کو۔ طبیب آپ سے کہتے ہیں کہ جناب ان چیزوں کو استعمال کیجئے اور ایک یہ طویل لسٹ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ تو بالکل اسی طریق پر اصل پرہیزگاری یا تقوی ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور روکنا۔ اب یہ روزے کے ذریعے تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اگر روزے کا مفہوم آپ کے ذہن میں ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ روزے کے اندر کیا ہوتا ہے۔ ہم بچپن سے ہی بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ خاص ڈیوریشن ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اس ڈیوریشن کے اندر تم نے حرام چیزوں سے تو ساری عمر بچنا ہے، لیکن جو چیزیں ویسے اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، پاکیزہ ہیں، اس مدت کے اندر تم نے ان حلال پاکیزہ چیزوں سے بھی احتراز کرنا ہے۔ گویا کہ ہمیں پریکٹس اور اس بات کی کروائی جا رہی ہے کہ اس دوران ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے صرف حکم کی وجہ سے، صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو اس مدت میں جو جائز کام ہیں ان سے بھی روکنا ہے۔ جب انسان جائز کام سے رکے گا اللہ کی رضا کے خاطر تو ظاہری امر ہے جو اللہ کی ناراضگی کے کام ہیں اس سے کیسے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا۔
اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں، اللہ ہم سب کو ایسا روزے دار نہ بنائے، آمین، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے، سوائے فاقہ کشی کرنے کے اور کچھ نہیں ملتا۔ تو روزہ صرف کھانے پینے سے روکنے کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ روزے کا مقصد قرآن میں کہا گیا تقوی، پرہیزگاری، کھانے پینے سے تو بچنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر گناہوں سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے، تب روزے کے صحیح مقاصد ہمیں حاصل ہوں گے۔ اور پھر ایک بنیادی چیز اور اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ روزے کے اندر آج کل ہمارے معاشرے میں ایک کانسیپٹ ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی بڑا لمبا ٹائم ہے، بڑا لمبا پیریڈ ہے، ہم نے روزہ گزارنا ہے، ٹائم پاس کرنا ہے، کیا کریں؟ اب بیٹھے ہوئے ہیں، فضول گپ شپ ہو رہی ہے، اور یہ بہت پکی بات ہے۔ جب انسان گفتگو کرتا ہے اپنی ذات سے ہٹ کر دوسروں کے بارے میں، تو لازماً وہاں غیبت ضرور ہوتی ہے، فلاں کی غیبت، فلاں ایسا، فلاں ایسا، وہ ایسا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ من قال ہلک الناس فہو اہلکہم، کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ ایسے ہو گئے، لوگ ایسے ہو گئے، سب سے زیادہ ہلاکت میں یہ شخص خود ہے۔ اس کی وجہ محدثین نے یہ بیان فرمائی کہ جو انسان ہر وقت دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، باتیں کرتے رہتا ہے، ایسا شخص ایک تو غیبت لازماً کرے گا، اور دوسرا اپنے آپ کو انسان بڑا پارسا سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو انسان بہت زیادہ نیک سمجھنے لگتا ہے، اور اپنے آپ کے اندر کبر پیدا ہو جانا، پارسائی کا دعویٰ کرنا، یہی تمام برائیوں کی بنیادی جڑ ہے۔ تو روزے کے اندر جو دوسری بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ کبھی غور کیجئے گا کہ اس روزے کے اندر ریاکاری بالکل نہیں۔ یہ واحد ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر ریاکاری پاسبل ہی نہیں ہے۔ کیسے پاسبل نہیں ہے؟ آپ دیکھیے، ریاکاری اردو میں ہم بولتے ہیں، ریاکاری کا مطلب ہوتا ہے دکھلاوا، کوئی عمل کرنا دوسرے کو دکھلانے کے لیے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، میرے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ جی 10 بندے مجھے دیکھیں نماز پڑھتے ہوئے، بڑا نیک آدمی ہے۔ میں صدقہ خیرات کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرے لیے کچھ کلیپنگ بھی ہو، میری کچھ سنیپس لی جائیں، تصویریں بھی کھینچیں تاکہ 4 آدمیوں کو پتہ چلے۔ اس کے اندر ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے، لیکن روزے کے اندر ریاکاری ممکن اس لیے نہیں ہے کہ آپ دیکھیے ایک شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے، سب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وضو کر رہا ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اس کے منہ میں پانی ہے، اگر وہ پانی کے 2 قطرے بجائے منہ سے باہر نکالنے کے حلق سے نیچے نکال لے، کسی کو کیا پتہ چلے؟ بالکل پتہ نہیں چلے، اور سارے دیکھنے والے اس کو روزہ دار ہی سمجھیں گے۔ لیکن اگر وہ اس چیز سے بچتا ہے تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اس احساس کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میں نے اس حوالے سے اس بات کا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ یہ جواب دہی کا احساس، یہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت حاضر و ناظر سمجھنے کا احساس، یہ روزے کے اندر بہت زیادہ پختہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں کہا گیا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور ایک روایت میں آتا ہے وانا اجزا بہ، بعد محدثین نے لکھا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی جزا خود دے گا۔ اسی لیے محدثین نے یہ بات بیان کی ہے کہ دیکھیں دیگر جو عبادات ہیں، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں اس کے حوالے سے احادیث میں بھی ذکر ہے کہ اتنے گنا اجر ملے گا، اتنے گنا اجر ملے گا، اتنے % اجر ملے گا، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو ایک طرف کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ تو خالصتاً میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی دوں گا، یا اس کی جزا میں خود ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی معیت جس کو مل جائے، اور اللہ جیسی ذات اگر کسی کو خود دینے پر آئے، تو ظاہری بات ہے اس کے ہم کرم کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اب یہ جو آئندہ دنوں کے اندر رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، ایک تو دعا بھی ہر وقت انسان رکھے کہ انسان ہے، اور انسان کو انسان کہنے کی ایک وجہ یہی لکھی ہے کتابوں میں کہ انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مشتق ہے نسیان سے۔ نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھولنا۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو بھولتی بہت ہے، آج وعدہ کیا کل بھول گیا، آج توبہ کی کل توبہ توڑ دی۔ تو ایسی صورت کے اندر انسان کو انسان کہتے اسی لیے ہیں۔
تو کہنے کی بات ہے، اور مجھے یاد ہے جب میں نے ایک موقع پہ کہا کلاس میں، تو کلاس میں بچے بڑے ہنسنے لگے۔ میں نے ان سے کل بات پوچھی، میں نے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ کیا بات بتائی تھی؟ بچے کہنے لگے سر الحمدللہ ہم تو انسان ہیں، ہم بھول گئے۔ انسان کہتے ہی اس کو ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم تو انسان ہیں۔ تو انسان بھولتا ہے، خطا انسان سے ہی ہوتی ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اس لیے ہے کہ جو خطائیں ہم سے ہوئی ہیں ہم اس کا اعتراف کریں، اللہ کے حضور، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں، اللہ کے حضور اعتراف کریں۔ اور جو رمضان کا بنیادی مقصد ہے تقویٰ، اور میں نے عرض کیا کہ تقوی کے اندر کرنے والے کام سے زیادہ نہ کرنے والے کام ہیں۔ کوشش ہم کریں کہ کم از کم ایک مہینہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ جس شخص کا رمضان کا مہینہ سلامتی سے گزر گیا، جس شخص نے یہ 30 دن سلامتی کے ساتھ، سلامتی کا مطلب ہے کہ گناہوں سے بچتے ہوئے گزار لیے، حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ہمارے لیے بشارت ہے کہ اس کا پورا سال انشاءاللہ سلامتی سے گزرے گا۔ گویا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ایک ماڈل ہے۔ اگر ہم نے اس رمضان کے مہینے کو اس کے تقاضوں کے مطابق، حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے، اپنے طور پر پوری کوشش کر لی، تو اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ ہمارا پورا سال بھی پھر گناہوں سے بچتے ہوئے گزرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو آئندہ ایام میں رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس کے تقاضوں کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گناہوں سے بچتے ہوئے، رمضان کے پورے آداب کو ادا کرتے ہوئے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔